بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام، جسے اللہ پاک نے 100 سال کے لیے سلا دیا، وہ خود تو سوتے رہے مگر ان کا گدھا مر کر گل سڑ گیا، اور دوسری طرف ان کا کھانا اسی طرح تر و تازہ رہا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ ذرا یاد کرو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر، اور وہ اونتی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ پاک نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو ذرا اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو، ان کے اندر کوئی بسیدگی پیدا نہیں ہوئی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو، کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ بس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا، اور مجھے یقین کامل حاصل ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اس بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ وہ کون سا شخص تھا یا وہ کون سا مقام تھا، مگر تراث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس وقت یروشلم کی آبادی 12 لاکھ تھی۔ بخت نصر نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل عراق لے گیا، اور یہ لوگ وہاں 150 سال تک اسیری کی حالت میں رہے، اور یروشلم اجڑا رہا۔ بخت نصر نے یروشلم کو اس طرح تباہ کیا کہ 2 اینٹیں بھی سلامت نہ رہی، اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر شہید کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور جو لوگ قیدی بن کر بابل گئے ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے، اور ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم پہنچے۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں ہے، اور نہ کوئی عمارت سلامت ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، تو آپ علیہ السلام نے اظہار حیرت کی نوعیت سے سوال کیا کہ اس اجڑی ہوئی بستی میں دوبارہ کیسے ہریالی آ سکتی ہے؟ اس میں لوگ آ کر دوبارہ کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی تباہی و بربادی کہ کوئی ایک انسان باقی نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک درخت کے پاس اپنے گدھے کو باندھا، اور جو کھانا سفر کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے اسے اپنے پاس رکھ کر وہیں بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، اور آپ علیہ السلام وہاں 100 سال سوتے رہے۔ جب 100 سال بعد اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جگایا، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے، اور اس کا گوشت گل سڑ گیا ہے، صرف بوسیدہ ہڈیاں ہی باقی تھیں جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں۔ مگر جب آپ علیہ السلام نے اپنا کھانا دیکھا تو وہ اسی طرح تازہ تھا، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اتنی ہی تھی جتنی عمر میں آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جیسے میں تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عزیر، تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ 1 دن
یا ایک دن کا کچھ حصہ؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر، تم یہاں پورے 100 سال سوتے رہے ہو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر، ہم نے تو خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنی یہ نشانی دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کامل حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور جمع ہو کر اس کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور پھر اس پر گوشت بھی چڑھ آیا اور وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک مردہ جسم کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیا تو انہیں یقین کامل ہو گیا کہ اللہ پاک اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ اس کی آبادی اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس واپس گئے تو آپ علیہ السلام کے تمام ساتھی وفات پا چکے تھے، اس لیے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ تو وہاں ایک بڑھیا موجود تھی جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ جب اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہنے لگی، اے لوگو، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں جس سے لوگوں پر حق واضح ہو گیا۔ جب بابل میں بنی اسرائیل اخلاقی زوال کا شکار تھے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور ان کے اندر روح دین کو بیدار کیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ ذوالقرنین ایک رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین جا کر آباد ہونے کی اجازت دی، اور اس کے بعد یروشلم دوبارہ آباد ہو گیا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوئی، جسے معبد ثانی یعنی سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔